نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 11۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور ہم نے تمہیں تخلیق کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے، یعنی سجدہ کرو۔ قرآن کریم میں انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کے بارے میں مختلف طرح کی ہمیں تفصیلات ملتی ہیں۔ ایک طرف تو انسان کو مٹی سے پیدا کرنے کی بات کی گئی ہے، مثلا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں پڑھا ہم نے کہ انسان اول کو پہلے مٹی سے بنا گیا اور پھر کن کہا گیا تو وہ ایک زندہ انسان بن گیا، یعنی فیکون ہو گیا۔ یعنی یہ آیت ایک طرح سے انسان کی ایک خاص مخلوق کے طور پر تخلیق کی تائید کرتی ہے۔ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوئے خلقناکم، یعنی ہم نے تم سب کو بنایا، لیکن یہاں پر صرف حضرت آدم علیہ السلام ہی کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کی وجہ سے نسل انسانی وجود میں آئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ تمام بنی نوع انسان کے باپ ہیں۔ تو جب آدم علیہ السلام کی بات ہوئی تو پھر ان کے آگے ان کی نسل کی بھی بات ہوئی، یعنی ہم نے انسان کو بنایا، اس کو صورت دی، عزت دی، فرشتوں کو اس کے آگے جھکنے کا حکم دیا، اور انسان کی تخلیق اپنے ہاتھ سے کی، پھر تمام مخلوق پر شکل و صورت کے اعتبار سے فضیلت دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری پیاری خوبصورت شکلیں بنائی انسان کی، اور ساری کریشن پر فوقیت عطا فرمائی، اور دوسری مخلوق کو کہا کہ انسان کے آگے سجدہ کرو۔ یہاں سجدہ سے مراد سجدہ عبادت نہیں ہے، بلکہ سجدہ تعظیم ہے، یعنی تعظیم احتراماً جو سجدہ کیا جاتا ہے، جیسے آج کل جس کو سلوٹ کہہ لیں آپ، یعنی یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیم تھا۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو کیا سجدہ سب نے سوائے ابلیس کی، نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں، یعنی سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ وہ ابو الجن تھا، یعنی ابلیس کون؟ ابو الجن، وہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی تفصیل ہم سورہ الحجر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں ہے آیت نمبر 27 سے لے کر آنورڈز میں پڑھتی ہوں۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے تخلیق کیا، اور اس سے پہلے جن کو ہم نے آتش سوزاں سے تخلیق کیا، نار سموم سے۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں سڑے گارے سے کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر تخلیق کرنے والا ہوں، پھر میں اسے درست کر لوں اور اپنی روح سے اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ پھر سارے فرشتوں نے اکٹھا سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ نہ مانا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہوا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو تنبیہ کی ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا دشمن وہ ابلیس ہے، جو آدم علیہ السلام کی ابتدا سے ہی ان کے اولاد کے خلاف حسد کی آگ میں جلتا ہے، اور انہیں دینی اور دنیاوی طور پر نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہتا ہے، اس لیے اس سے بچنا لازم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے بچائے، آمین۔ آیت نمبر 12۔ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا جب کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا۔ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے بنایا ہے آگ سے اور اس کو بنایا ہے مٹی سے۔ یعنی یہاں اس نے اس کے قول میں تکبر جھلکتا ہے، یعنی اس نے اپنا تکبر کا اظہار کیا۔
اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے مٹی سے بنایا اور انسان کی شکل دے کر اس میں روح پھونکی، تو تمام فرشتوں کو رب العالمین کی تعظیمی شان کے لیے اس کا سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سب نے بات مانی اور اطاعت کی، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، تو کس چیز نے تجھے روکا؟ تو ابلیس لعین نے کہا کہ میں تو اس سے افضل ہوں، تو مجھ کو اسے سجدہ کرنے کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اور آگ مٹی سے اشراف ہے، یعنی بہتر ہے۔ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ ابلیس نے آگ اور مٹی کے جو عناصر ہیں اس پہ نظر رکھی، اور وہ بھول گیا کہ اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی، یعنی کہ اس کو عزت و تکریم دی۔ اور لیکن اس نے کیا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تم سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، یعنی سجدے کے مقابلے میں اس نے اپنے گمان، جو غلط گمان تھے، اس نے کام لیا، اور وہ سجدے کا منکر ہو گیا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اس کا یہ دعویٰ بھی غلط تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، کیونکہ مٹی کی جو فطرت ہے اس میں ہے سنجیدگی، بردباری، سوچ اور ٹھہراؤ ہے۔ مٹی میں انواع اقسام کے، یعنی مختلف قسم کے پودے اگتے ہیں، اس میں انسانوں اور حیوانات کی روزی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس آگ چیزوں کو جلا دیتی ہے، اور اس میں طیش یعنی غصہ اور تیزی کی صفت پائی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابلیس کو آگ نے دھوکہ دیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے جو مٹی کے بنے ہوئے تھے، اللہ کے سامنے خشوع و خضوع سے کام لیا، اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ اور استغفار کی راہ اختیار کی۔ اچھا، یہاں ہمارے لیے بھی ایک لیسن کہہ لیں یا قابل ذکر بات ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ابلیس نے صرف اس چیز کو دیکھا کہ کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز بہتر نہیں ہے، یعنی اس نے اپنے گمان اور خیال سے کا کام لیا، لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے۔ اللہ نے مجھے کہا سجدے کا حکم دیا ہے تو میں سجدہ کر لوں، کیونکہ اللہ کا حکم جو ہے وہ زیادہ اللہ ہی بہتر، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ انسان کے پاس تو علم نہیں ہے اتنا، نہ جنوں کے پاس وہ علم ہے۔ ہمارا علم جو ہے وہ ناقص علم ہے، اور اللہ کا علم جو ہے وہ کامل مکمل علم ہے۔ تو اللہ کا جو ہر حکم ہے اس کی حکمت اور اس کے کامل علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس لیے اس کے ہر حکم کو ماننے میں انسان کا اپنا فائدہ اور بھلا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور یہ چیز جو ہے وہ ابلیس سے دیکھی نہیں گئی، اور وہ حسد و تکبر کی آگ اس کے اندر بھڑک گئی، اور جبکہ اس کو اللہ کے اس حکم کی طرف دیکھنا چاہیے تھا کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اور میرے حق میں جو ہے اس کا حکم ماننا جو ہے وہ بہتر ہے۔ یعنی اس کے حق میں یہی تھا کہ وہ اللہ کا حکم مانتا، وہ اس اپنے غلط گمان یا فاسد جو اس کا جو خیال تھا تو اس میں نہ جاتا، بلکہ وہ اللہ کا حکم مانتا۔ تو اسی طرح ہماری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے انسان پر فوقیت دی ہے، یعنی ہر ایک انسان، اور ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف بھی ہے، اور جسے ہم سورہ الانعام میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے، اولاد دی ہے، کسی کو حسن دیا ہے، تو کسی کو قابلیت دی ہے، ٹھیک ہے نا، مختلف چیزوں میں، مختلف اس میں انسان نے ایک دوسرے سے فوقیت دی ہے، ایک دوسرے میں فرق رکھا ہے۔ تو یہ اللہ کے حکم سے ہے، یہ کوئی حکمت ہے، اور یہ اس کے حکم سے ہی ہے یہ۔ اس لیے اگر کسی کو ان چیزوں کی وجہ سے کسی سے حسد یا جلن ہوتی ہے، تو یہ اللہ کے حکم کو نہ ماننے کے برابر ہوگا۔ یعنی اگر کسی کے پاس کوئی اچھی چیز ہے اور اسے ہمیں حسد اور جلن ہو رہی ہے، تو اللہ نے اس کو نوازا ہے، تو یہ اللہ کا حکم ہے اس کے لیے، تو یہ اللہ کی اس پر رحمت ہے، تو اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیں حسد کرنا چاہیے۔ اگر ہم ناشکری کرتے ہیں یا ہم حسد و جلن کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ کہ آپ اللہ کے فیصلے اور اللہ کے حکم سے خوش نہیں ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اور یہ آج کل ہماری زندگیوں میں شامل ہے، جسے ہمیں دور کرنا چاہیے کہ جو بھی ہو رہا ہے، جو میرے پاس ہی اللہ کے حکم سے مجھے ملا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے کو کسی چیز سے فضیلت یا فوقیت دی ہے، تو اللہ نے اللہ کے حکم سے اس کو ملا ہے۔ یعنی اس میں ہمیں نہ کوئی حسد نہ جلن کرنا چاہیے، اور جس کو جو چیز ملتی ہے اس کو تکبر بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کے بھی آزماتا ہے۔
یعنی ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، اللہ بادشاہ سے پوچھے گا یا جس کو امیر سے پوچھے گا کہ تجھے جو مال ملا اس کو لے کے نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور فقیر سے پوچھے گا کہ تجھے جو تیرے پاس نہیں تھا تو نے کیا اس پہ صبر کیا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اگر ہم کسی کو اپنے سے برتر یا اچھا دیکھتے ہیں تو یہ اللہ کا حکم ہمیں مان کے اور اس پر ہمیں راضی رہنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم نہیں مانتے، ہمارے دل میں حسد اور جلن ہوتی ہے، تو یہ اللہ کے حکم کو نہ ماننے کے برابر ہے۔ تو جو ہمارے پاس ہے اس کے لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی حکمت ہے اور یہ اللہ کے حکم سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 13، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس اتر جاؤ اس سے، تمہیں یہ حق نہیں تھا کہ تم اس میں تکبر کرو، بس نکل جاؤ، یقیناً تم ذلیل و خوار ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مخاطب کر کے کہا، چونکہ تو نے میرے حکم کی مخالفت کی، میرا کہنا نہ مانا، اس لیے تو جنت سے نکل جا۔ یہ جگہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے نہیں ہے، یعنی اللہ کی جو معصیت میں گھرے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ تو جس مقام پہ اب تک تھا، اب تو ذلیل و خوار ہو کر اس سے نیچے چلا جا۔ اب وہ مقام تجھے مل نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ اطاعت کرنے والوں اور خشوع اختیار کرنے والوں کا مقام ہے۔ بے شک جنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے بنائی ہے، اور یہاں سے جنت سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ذلیل و خوار کر کے نکال دیا۔ آیت نمبر 14، 15 and 16۔ آیت نمبر 14، قال انظرنی الی یوم یبعثون۔ اس نے کہا، اے اللہ مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت تک کی مہلت اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ آیت نمبر 15، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قال انک من المنظرین، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں مہلت دی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی۔ پھر شیطان نے کہا، آیت نمبر 16، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اس نے کہا، پروردگار تو نے جو مجھے آدم کی وجہ سے گمراہ کیا ہے، تو اب میں لازماً ان کے لیے گھات میں بیٹھوں گا تیری سیدھی راہ پر، یعنی تیری سیدھی راہ صراط مستقیم پر میں بیٹھوں گا، ڈیرے ڈال دوں گا، گھات لگا کے بیٹھوں گا، مورچہ بند ہو کے بیٹھوں گا، اور تیرے بندوں کو شرک کے راستوں کی طرف موڑتا رہوں گا۔ یعنی صراط مستقیم کے جو راستہ ہے اس پر میں بیٹھ جاؤں گا اور لوگوں کو اس سے گمراہ کروں گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ سے کہا کہ اے رب مجھے مہلت دے اس دن تک، اور اس دن تک موت نہ دے جب آدم اور اس کی اولاد قبروں سے اٹھائی جائے گی، یعنی قیامت تک کی مجھے مہلت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے فنا ہونے کے دن تک کی مہلت دے دی، جیسے کہ سورۃ الحجر کی آیت میں آیا ہے۔ اس کا جو ہے پورا ایک رکوع اس پر ہے، آپ چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 26 سے لے کے آیت نمبر 44 تک اس میں پورا جو ہے اس کے بارے میں ہی ہے، تخلیق کے بارے میں، اور شیطان نے کس طرح سجدہ نہیں کیا اور پھر کس طرح اس کو اللہ نے ذلیل و خوار کیا۔ تو آیت نمبر 36 اور 37 اور میں پورا آگے پڑھ ہی لیتی ہوں۔ اس نے کہا، میرے رب مجھے اس یوم تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے کہا، بے شک تجھے مہلت دی گئی مقررہ وقت کے دن تک۔ اس نے کہا، میرے رب جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، یقیناً میں ان لوگوں کے لیے زمین میں گناہ خوشنما بنا دوں گا اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا، تیرے ان بندوں کے سوا جو ان میں سے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہی مجھ تک پہنچانے والی سیدھی راہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، تیرا زور صرف ان گمراہوں پر چلے گا جو تیرا اتباع کریں گے۔ بے شک۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔
تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابلیس کا جو مقصد ہے، ابلیس کا مقصد اولاد آدم کی کثیر تعداد کو گمراہ کرنا تھا، تاکہ آدم علیہ السلام سے وہ انتقام لے سکے، جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے وہ دور کر دیا گیا۔ جب اللہ نے اس کی دعا مانگ لی، یا اس کی جو طلب تھی، جو اس نے خواہش ظاہر کی تھی، اللہ نے مان لی، تو اس کی دشمنی جو ہے وہ اپنی دشمنی اور عروج پر لے آیا، اور اپنی دشمنی میں اور آگے بڑھ گیا، اور کہا کہ جب تو نے مجھے گمراہ کر ہی دیا ہے، تو اب یہاں اس نے اللہ پہ بلیم کر دیا، نعوذ باللہ، کہ آپ کی وجہ سے میں گمراہ ہوا، تو اب ان انسانوں کو بھی میں چین سے نہیں رہنے دوں گا، ان کے درپے ہو جاؤں گا، اور انہیں تیری سیدھی راہ یعنی دین کی راہ، دین اسلام سے گمراہ کروں گا، انہیں ہر طرف سے گھیر لوں گا، بھلائی سے روکوں گا، اور برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، تاکہ وہ سرکشی پر اتر جائیں، اور پھر یہ نتیجہ ہوگا کہ ان میں سے اکثر لوگ ناشکری کریں گے، تیری عبادت نہیں کریں گے، اور عقیدہ توحید پر قائم نہیں رہیں گے۔ آیت نمبر 17، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، اور ان کے دائیں سے اور بائیں جانب سے، اور تو نہیں پائے گا ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا۔ یعنی یہ شیطان بول رہا ہے، پہلے اس نے کہا کہ میں تیری سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا، اللہ تعالیٰ نے جب اس کو مہلت دے دی تو اس نے کہا کہ میں تیری سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا، یعنی دین کی راہ پر، دین اسلام کی راہ پر، وہ راہ جو انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، اور انسان کو ہر طرف سے گھیروں گا، ہر بھلائی سے روکوں گا، اور برائی کو خوبصورت بنا بنا کے ان کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ وہ سرکشی پر اتر جائے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اکثر لوگ اللہ کی ناشکری کریں گے، اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اور عقیدہ توحید پر قائم نہیں رہیں گے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو شیطان ہے وہ کیسے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے۔ جیسے اس نے کہا ہے کہ من بین ایدیہم، یعنی ان کے سامنے سے، یعنی سامنے سے مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے، یعنی دنیا انسان کے لیے بہت خوشنما ہو جاتی ہے، یعنی شیطان ایسی ایسی چالیں چلتا ہے، ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے انسان کے دل میں کہ وہ جو دنیا ہے بہت خوشنما نظر آتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ پیچھے سے اگر اس آدمی کو آخرت کی کچھ فکر ہوتی ہے کہ وہ پیچھے دیکھے کہ مجھے آخرت کی کچھ فکر کرنی ہے، تو وہ آخرت کو بھلا دیتا ہے، یعنی دنیا کو اتنی خوشنما بنا دیتا ہے کہ وہ آخرت کو بھلا دیتا ہے، آخرت اس کے ذہن سے محو ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہ اس کے دائیں سے کیسے، دائیں سے اس کو پھر خیال آتا ہے انسان کو کہ چلو میں تھوڑی سی نیکی کر لوں، اور وہ نیکی کرنا چاہتا ہے تو چھوٹی موٹی نیکی، وہ سوچتا ہے کیا چھوٹی موٹی نیکی کرنا، تو وہ چھوٹی موٹی نیکی کو حقیر سمجھاتا ہے کہ یہ نیکی حقیر ہے، نیکیوں کو حقیر دکھاتا ہے، اور پھر اگر نیکی کرتا بھی ہے تو وہ نیکیوں کو ریاکاری اور دکھاوے کر کے ضائع کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ نیکی کوئی چھوٹی، باریک سے باریک، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ درخت بھی ہمیشہ درخت بننے سے پہلے ایک بیج تھا، یعنی بیج ہی درخت بنا ہے، اسی لیے ہر چھوٹی چیز جو ہے وہی پھیل پھیل کر بڑی ہوتی ہے، جیسے بیج ایک درخت بنتا ہے، اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی نیکی بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ بہت بڑی، احد کے پہاڑ کے برابر تک ہو سکتی ہے نیکی۔ اس لیے ہمیشہ چھوٹی نیکی، ہمیشہ چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو وہ چھوٹی نیکیوں کو تو حقیر سمجھاتا ہے کہ کیا چھوٹی نیکی کرو تو کوئی بڑی نیکی کرو، اور بڑی نیکی کا جب موقع آتا ہے تو پھر اس کو ریاکاری سے اور اس طرح کی چیزوں سے اس کو ضائع کروا دیتا ہے۔ پھر اس کے بائیں طرف، اور وہ بائیں طرف کیا، وہ برائیوں کو وہ اتنا خوشنما بنا کے دکھا دیتا ہے کہ یہی چیز ہے ہر چیز کا، یعنی اس پہ ملمہ چڑھ جاتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ بس یہی جو میں کر رہا ہوں یہ بالکل صحیح ہے، برائی جو ہے اس کو اچھائی نظر آتی ہے، یعنی ہر برائی جو ہے انسان جو کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ نظر آتی ہے کہ اچھائی ہے، یعنی اس طرح سے شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ تو اچھا ہے، کوئی بات نہیں، ہر چیز کی کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی تعویل ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے ہر راستے پر شیطان کیسے بیٹھتا ہے، یعنی جب کوئی شخص مسلمان ہونے لگتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ کیا تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو ابن آدم جب اس کی بات نہیں مانتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے، پھر وہ ہجرت کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ دو گے؟
لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا اور ہجرت کر جاتا ہے۔ پھر وہ جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا تم جہاد کرنے جا رہے ہو؟ یہ تو نفس اور مال کے بارے میں مشقت پڑنا ہے۔ تم لڑو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، اور تمہاری بیوی کا نکاح کسی اور سے کر دیا جائے گا، تمہارا مال تقسیم کر لیا جائے گا۔ لیکن وہ اس بات کو بھی نہیں مانتا اور وہ جہاد کرتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شیطان کے ساتھ ایسا کیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو قتل کیا گیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ ان بڑے بڑے اعمال کی مثال دے کر بتایا گیا ہے کہ انسان مسلمان ہو بھی جاتا ہے، تب بھی ابلیس ہر راستے پہ بیٹھا رہتا ہے۔ ہر نیکی کا کام جب آپ کرنے لگتے ہیں تو ضرور دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے کو ہٹاتا ہے، یعنی نیکی کے کام میں وسوسہ ڈال کے پیچھے کو ہٹاتا ہے۔ اب یاد رکھیے کہ سارے غموں اور پریشانیوں کی بنیادی وجہ جو ہے ناشکری ہوتی ہے۔ نعمتیں نظر نہیں آتی، نعمتوں پر خوشی نہیں ملتی ہے، یعنی نعمتیں جو ملی ہیں اس پہ انسان خوشی نہیں رہتا، جو ملا ہے اس پر راضی نہیں، جو ملا ہے اسے دیکھتے ہی نہیں ہے، اور جو ہاتھ سے چلا جاتا ہے صرف اسی کے لیے انسان روتا رہتا ہے۔ تو یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے اور اس کا وار ہے کہ انسان کو شکر گزار نہیں ہونے دیتا۔ ابلیس 2 راستے بھول گیا تھا، اوپر کا اور نیچے، کیونکہ اس نے کہا میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، لیکن 2 راستے بھول گیا، اوپر کا اور نیچے کا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ نہیں کہا میں اوپر سے بھی آؤں گا، کیونکہ اسے علم ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے۔ ابلیس نے کہا اللہ عز و جل کی قسم، میں بنی آدم کو اس وقت تک گمراہ کروں گا جب تک اس کے جسم میں روح ہے۔ شیطان موت کے وقت بھی بہکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ سے دعا ہے آخر تک ہماری ہوش و حواس اس طرح قائم رکھے کہ توبہ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس دنیا سے رخصت ہوں، دشمن شیطان کے پھندے سے نکل جائیں، کیونکہ اس وقت بھی وہ بہکاتا ہے۔ تمہیں تمہارا علم کام آئے گا تو تم بڑے نیک تھے، مگر تمہیں تو مطلب کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، تم تو بڑے پرہیزگار ہو، تم تو بڑے نیک بندے ہو، یعنی کہ وہ مستر جو ہے وہ موت کے وقت بھی انسان کو وہ بہکانے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی ہتھ کنڈوں سے بتائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ صبح اور شام یہ دعا ہے، یہ ہم سب کو پڑھنی چاہیے۔ میں آپ کو اس کو پڑھ کے بتاتی ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحت، آمین یا رب العالمین۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے تاکید کی ہے کہ صبح اور شام یہ دعا پڑھنی چاہیے اور شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یعنی اس دعا کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردود شیطان کے شر سے ہر طرح کی انسان پناہ میں آ جاتا ہے۔ اور جیسے کہ یہاں ابلیس نے کہا کہ میں جو ہے بندوں کو توحید کے راستے سے ہٹاؤں گا، تو حکمت الہی دیکھیے کہ ابلیس کا یہ ظن اور وہم واقعی میں، یعنی اس نے انسانوں کو دین اور اسلام کے راستے سے بہت سے انسانوں کو ہٹا دیا اور لوگوں نے اس کی اتباع کرنا شروع کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا آیت نمبر 20 میں فرمایا، اور ابلیس نے بنی آدم کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا، بس مومنوں کی ایک جماعت کے سوا سب نے اس کی پیروی کی۔ تو اسی لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود کے شر سے پناہ دے، آمین۔ آیت نمبر 18، قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ اس میں سے
حقیر اور پھٹکارا ہوا ہو کر۔ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تو میں انہیں اور تم کو اکٹھا کر کے تم سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود کیا، اس کو ذلیل و رسوا کر کے جنت سے نکال دیا اور کہا کہ جو تمہاری پیروی کرے گا، جو اتباع کرے گا، میں تم کو اور ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا، جہنم میں یعنی ڈال دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان پر مزید لعنت کی اور اس کو مزید ذلیل کیا اور اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور رحمت سے دوری کا اعلان کرتے ہوئے دوبارہ کہا کہ تم یہاں سے ذلیل اور رسوا ہو کے نکل جاؤ، اور یہ کہ جو بھی یہ لوگ جان لیں کہ جو بھی تمہاری پیروی کریں گے، جو تمہارا اتباع کریں گے، میں تم کو اور ان لوگوں کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا اور جہنم کو تم جیسے لوگوں سے بھر دوں گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ آیت نمبر 19، 20 اور 21 ہم ایک ساتھ پڑھیں گے کیونکہ یہ پورا جو قصہ ہے ایک ساتھ ہی چل رہا ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور پھر ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم، رہو جنت میں تم اور تمہاری بیوی، کھاؤ پیو اس میں سے جہاں سے تم دونوں چاہو، اور ہاں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 20۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تو شیطان نے ان دونوں کو وسوسے میں ڈالا تاکہ ظاہر کر دے ان پر جو ان سے پوشیدہ تھی، یعنی ان کی شرمگاہیں۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ اور اس نے کہا، یعنی وسوسہ ڈالا ان کے دل میں، کہ نہیں روکا ہے آپ دونوں کو آپ کے رب نے اس درخت سے مگر اسی لیے کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جائیں یا کہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جائیں۔ یعنی یہاں پر انہوں نے ان کو شیطان نے ان کے دل میں ایسا وسوسہ ڈالا کہ وہ بھول گئے کہ فرشتوں نے تو ان کو سجدہ کیا تھا، اور ان کے ذہنوں میں سے ڈالنے کی کوشش کی کہ اگر وسوسے کے انداز میں ان کو ورغلایا کہ اگر یہ جو شجر ممنوع کا جو پھل ہے کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے اور تم پر موت کبھی نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 21۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس میں قسمیں کھا کھا کر ان کو یقین دلایا کہ میں آپ دونوں کے لیے بہت ہی خیر خواہ ہوں۔ یعنی یہ ہے شیطان کی چالیں، پہلے وسوسہ ڈالتا ہے، چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، پھر بھی انسان نہیں مانتا تو قسمیں کھا کھا کے اس کو بات منا دیتا ہے۔ یعنی اس کے وسوسوں سے اور اس سے جب بھی دل میں کوئی خیال آئے کہ یہ لگتا ہے کہ شیطان کا وسوسہ، تو فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دینا چاہیے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا جو یہ واقعہ ہے، یہ قرآن پاک میں تقریباً پورے قرآن مجید میں 7 مرتبہ آیا ہے۔ 6 مرتبہ جو ہے مکی صورتوں میں اور 1 مرتبہ مدنی صورت البقرہ میں آیا ہے، لیکن ہر جگہ مختلف انداز سے بیان ہوا ہے اور ہر بار کسی نہ کسی بات کا اس میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تبلیغ کر رہے تھے، اور ان کی تبلیغ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پورا مطلب جو تبلیغی کا جو ٹائم تھا، یہ قرآن جو 23 سال میں قرآن پاک نازل ہوا تھا، تو اس مدت میں مختلف اطراف سے، دنیا کی مختلف کونوں سے مختلف وفود آتے رہے تھے، اور ہر وفود آتے تھے، تو اس لیے قرآن نے ایک ہی واقعے کو کئی مقام پر مختلف انداز میں بیان کیا ہے تاکہ سننے والے اس سے حسب موقع عبرت حاصل کریں اور سبق حاصل کریں۔ تو اسی لیے ہر جگہ مختلف انداز سے بیان ہوا ہے، ہر بار کسی نہ کسی نئی بات کا اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اس لیے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے تحریک آگے بڑھ رہی تھی تو ہر دور کے مختلف حالات کے سبب اس واقعے میں ہر دفعہ مزید تفصیلات شامل ہو گئی تھیں۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے اور فرشتوں کے زمرے سے نکال دیا تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کے لیے جنت کی تمام نعمتوں اور پھلوں کو حلال بنا دیا۔ صرف ایک درخت کے کھانے سے انہیں روک دیا اور تنبیہ کی اور تاکید کر دی کہ دیکھو اگر اس کے قریب بھی جاؤ گے تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے، یعنی اس درخت کے قریب ہی نہ جانا۔ تو شیطان نے جب انہیں اس حال میں دیکھا تو اس کے حسد کی آگ اور بڑھ گئی، اور اس میں حسد و جلن اور ہو گیا، اور اس نے ان کے ساتھ مکر و فریب کرنے کی سوچ لی، تاکہ وہ جن نعمتوں میں وہ لوگ پل رہے تھے، جن نعمتوں کو استعمال کر رہے تھے، اور جو نعمتیں والی زندگی وہ گزار رہے تھے، اور جو خوبصورت لباس پہن رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا، تو وہ چاہتا تھا کہ ان سے چھن جائے۔ چنانچہ اس نے اللہ کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم اسے کھا لو گے یا اس کا پھل کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، پھر کھانے پینے کی محتاجی نہیں رہے گی، یا تمہیں موت لاحق نہیں ہوگی، اور جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ اور ابلیس نے انہیں اپنی صداقت کا یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لی، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا انتہائی خیر خواہ ہوں، اور تبھی میں تمہیں یہ راز بتا رہا ہوں۔ پہلے تو اس نے دل میں وسوسہ ڈالا، پھر ان سے بہت اچھی باتیں کی، چکنی چپڑی باتیں سے پھیلایا، پھر اس نے آخر میں کیا کیا کہ قسم کھا لی۔ اب حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ کی قسم کھا کر آدم اور حوا کو دھوکے میں ڈال دیا، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا کو دھوکے میں ڈال دیا، اس لیے کہ مومن اللہ کے نام سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یعنی جب انہوں نے قسم کھائی، جب شیطان نے قسم کھائی اللہ کی، تو حضرت آدم علیہ السلام اور جو حوا تھیں بی بی حوا، وہ مان گئیں کہ یہ واقعی میں ہمارا خیر خواہ ہے۔ اس نے یہ کہہ کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو یہی کہ مومن اللہ کے نام سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ آیت نمبر 22، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو اس نے دھوکہ دے کر انہیں مائل کر ہی لیا، یعنی شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا پہلے تو، پھر چکنی چپڑی باتیں کی، اور وہ کیا باتیں تھیں کہ تم فرشتہ اگر یہ درخت کا پھل کھاؤ گے، یہ درخت سے جو ہے جس درخت پہ تم اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس میں سے کچھ کھاؤ گے تو تم فرشتہ بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت پہ رہنے والے بن جاؤ گے۔ اور اس کے بعد پھر اس نے ایک آخری حربہ استعمال کیا، وہ یہ کہ اس نے اللہ کی قسم کھا کر ان کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کیا، اور جب انہوں نے اللہ کی قسم کھائی تو وہ قائل ہو گئے، اور پھر اس طرح اس نے اپنے جال میں ان کو پھانس لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، بس جب دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کی شرمگاہیں دکھائی دینے لگیں، اور وہ دونوں اپنے جسم پر جنت کے پتے چسپاں کرنے لگے۔ یعنی جب انہیں اپنی عریانی کا احساس ہونے لگا تو اس کے بعد انہوں نے جنت کے جو درختوں کے پتے آپس میں جوڑ کر اپنے اوپر لگانا شروع کیے تاکہ ان کا جو ستر چھپ جائے، اور اپنے ستر کو چھپانے کا انہوں نے اہتمام کرنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور اب آواز دی ان دونوں کے ان کے رب نے کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے، اور کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ بے شک اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیطان نے دونوں کو دھوکہ دے کر بلندی سے پستی میں پہنچا دیا، اور اس کی تصویر یہ بھی کی گئی ہے کہ اس نے ان دونوں کو برائی کرنے کی ہمت دلائی۔ چنانچہ جب انہوں نے اس شجر ممنوعہ کو شیطان کے دھوکے میں آ کے کھا لیا تو اس نافرمانی کا انجام فوراً ہی ان کے سامنے آ گیا کہ ان کے لباس ان کے جسموں سے علیحدہ ہو گئے،
اور انہیں اپنی شرمگاہیں نظر آنے لگیں تو جنت کے درختوں کے پتے لے لے کے اپنے جسموں کو پر چپکانے لگے تاکہ ان کی پردہ پوشی ہو جائے، تاکہ ان کا سطر چھپ جائے۔ تب اللہ نے بطور عقاب یعنی غصے میں آ کر ان سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے کھانے سے نہیں روکا تھا؟ کیا نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کی چالوں سے بچائے، آمین۔ آیت 23 قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس پر وہ دونوں پکار اٹھے، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تباہ ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی یہاں پر انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ یعنی یہ کلمات جو ہیں اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو سکھائے تھے۔ یہ وہی کلمات ہیں جن کے بارے میں ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا، فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، یعنی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور ان کے ذریعے سے معافی مانگی تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ کلمات تھے جو بتا دیے گئے تھے۔ اچھا، یہ ایک جو واقعہ ہے اس میں ایک بات قابل غور ہے کہ قرآن میں کہیں بھی کوئی ایسا اشارہ نہیں ملتا جس سے یہ ثابت ہو کہ ابلیس نے یہ وسوسہ پہلے اماں حوا کے دل میں ڈالا تھا، کیونکہ اکثر یہ کہانی مشہور ہے کہ پہلے اماں حوا کے دل میں ڈالا، اس کے بعد پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا اور پھر اس طرح غلطی کا جو ارتکاب ہوا، اور وہ اس طرح سے ہے کہ اس سلسلے میں عام طور ہمارے یہاں جو کہانیاں موجود ہیں اس کی روح سے شیطان کے بہکاوے میں پہلے حضرت حوا آئیں، پھر وہ حضرت آدم کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنی، لیکن قرآن اس امکان کی نفی کرتا ہے۔ یعنی اس آیت کو جو ہم نے پڑھا ہے تو اس کے مطالعے سے ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ اس نے دونوں کو بہکایا، یعنی دونوں ہی اس کے بہکاوے میں آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی شیطان نے ان دونوں کو ورغلایا اور دونوں اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور پھر دونوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے دونوں کو معاف کر دیا۔ یہ جو حضرت بی بی حوا کے شیطان کے بہکانے میں آنے والی جو کہانی ہے، یہ اصل میں دراصل عیسائیت مذہب میں اس کا وجود ہے، اور ایسے تصورات اور ایسے نظریات کی جو تائید ہے وہ قرآن مجید میں ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر 5 خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ انہوں نے گناہ کا اعتراف کیا، نمبر 1، نمبر 2 اس پر نادم ہوئے، نمبر 3 اپنی نفس کی ملامت کی، نمبر 4 فوراً توبہ کی، اور نمبر 5 اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے۔ اور ابلیس نے 5 برائیاں پائی گئیں کہ اس نے اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا، اس پر شرمندہ نہیں ہوا، پھر اپنے نفس کی ملامت نہیں کی بلکہ اپنے رب پر اعتراض کیا اور توبہ نہیں کی، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا۔ تو یہ انسان ہے اور یہ شیطان ہے ابلیس جس میں یہ برائیاں ہیں، اور یہ انسان ہے جس میں یہ خوبیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوبیوں والا انسان بنائے، آمین۔ آیت نمبر 24 and 25 قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے فرمایا تم سب اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ضروریات کا سامان ہے ایک وقت معین تک۔ یعنی یہ ٹھکانہ اور مال و متاع ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک خاص وقت کے لیے ہے۔ اب تمہیں زمین پہ رہنا بسنا ہے، اور وہاں رہنے بسنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ تمہیں فراہم کر دی گئی ہیں۔ اگلی آیت نمبر 25 قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، پھر فرمایا کہ اب تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے، اس میں مرو گے، اور اسی میں سے تمہیں نکال لیا جائے گا۔
اب اس آیت میں فرمایا گیا ہے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے، جیسے پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی توبہ قبول کر لی، لیکن ان سے کہا گیا کہ تم نے جس برائی کا ارتکاب کیا ہے، جو برائی تم سے ہوئی ہے، اس کے بعد اب جنت میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور تم دونوں نے شجر ممنوعہ کھا کر اللہ کی نافرمانی کی۔ اب اس لیے اب تمہاری جگہ ہے زمین میں ہوگی، اور تمہاری جگہ زمین میں ہوگی اور تم رہتی دنیا تک وہاں پر رہو گے، اور تمہاری اولاد، تم اور تمہاری اولاد اور ابلیس اور اس کی اولاد کے درمیان ہمیشہ عداوت اور دشمنی چلتی رہے گی۔ اسی طرح بنی نوع انسان کی آپس میں بھی دشمنی چلتی رہے گی۔ آپس میں دشمنی سے مراد ہے کہ جیسے مختلف اقوام کی آپس میں یا مختلف افراد کی آپس میں جو دشمنی ہوتی ہے، یہ یعنی انسانوں کے درمیان بھی دشمنی رہے گی، اور شیطان اور انسان دونوں کے درمیان یہ دشمنی رہے گی، یعنی دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ تم سب زمین پر ہی رہو گے، دنیا کی عارضی نعمتوں سے موت آنے تک فائدہ اٹھاؤ گے، یعنی کہ دنیا میں جو ساز و سامان ہے، جو چیزیں ہیں، یہ خاص مدت کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ خاص مدت تک ہیں۔ تو تم اس عارضی دنیا، اس عارضی نعمتوں سے موت کے آنے تک فائدہ اٹھاؤ گے، وہیں زندہ رہو گے، وہیں مرو گے، اور قیامت کے دن وہیں سے اٹھائے جاؤ گے۔ بے شک یہاں یہ رکوع اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔